ویسے مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی, میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں, ہم یہ نہیں, میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے, مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں, قاری صاحب امام نہیں کہتے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں, اچھا یہ بھی سیدنا حسن نہیں, امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں کوئی خاص وجہ, یعنی ہم کہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن کہہ سکتے ہیں, جیسے امام بخاری کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں, امام حسن کہہ سکتے ہیں نا, لیکن امام علی نہیں کہتے. ایک یعنی چل نہیں رہا نا, ایک کہاں یعنی رواج میں, معاشرے میں. ہمارے یہاں تو چل رہا ہے, جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر, امام عمر, کوئی نہیں کہتا. نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا, ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں جی جی, حضرت علی امام کا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں, تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں, جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. ہمارے چینل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو, لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر, وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے. اور میرے خیال میں دونوں یہ تفسیر درست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے, صحیح بخاری میں 3751 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. پھر غدیر خون کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک, ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا, تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا, چوما, اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. سبحان اور پھر بخاری کی حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی نہیں تھا. کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں, اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں, وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں, اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا, اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب, ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا, اسے حدیث طیر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں, لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن پہ بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے, حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں, تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری, ابو داؤد, ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ,
हकायक पब्लिक के सामने रखूंगा, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तब। अब यहाँ एक बात हजरत साहब ने, शाह साहब हफ्ज़हुल्लाह ने फरमाई, जो मैं समझता हूँ मैं अभी तक उसे हजम नहीं कर पाया, जो मेरे अकीदे के बिल्कुल मुनाफी कि सैयदना हसन की, यानी वो तारीफ तो इन्होंने की, लेकिन तारीफ भी जो हकीकी तारीफें हैं हमें वो करनी चाहिए। सही है। वो तारीफ ये कि जी उनकी बचपन में भी लौहे महफूज पे नजर थी। अब मेरा ये सवाल है, मैं इसका रद्द नहीं कर रहा, लम्हे भर के लिए मैं इसे तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये फजीलत है तो जिस हस्ती की बचपन में इतनी नजर थी कि लौहे महफूज तक नजर रखते थे, तो हजरत मुआविया के साथ सुलूक करते हुए उन्होंने नऊज़ बिल्लाह कोई गलती कही होगी? क्या बात, कोई गलती की होगी? नबी करीम अब आप अपनी बारी में बोलिए, मैं खामोशी से वो सारी बातें सुनता रहा। अब मेरी बारी है, मैं जी। तो जिस हस्ती की बचपन में लौहे महफूज पे नजर है, उसका फैसला कितना अजीम होगा कि जवानी में आकर वो शर्फ, वो मनसब, वो खत्म होगी। जी, हमें वक्त मिले, फिर हमें उसको सराहना चाहिए कि ये उसी हस्ती का फैसला है जिसकी नजर लौहे महफूज पे है। इसका मतलब है वो फैसला गलत हो ही नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये, इंजीनियर साहब ने अगरचे हमें नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन टारगेट तो किया। उसमें ये कि उन्होंने ये बात छेड़ी कि जब फजाइल अहले बैत की बात हो तो ये खामखा बीच में सहाबा को घुसेड़ कर उससे जो है वो अलहदगी का इख्तियार करते। तो क्या ये काम इन्होंने आज नहीं किया कि यानी सहाबा की तारीफ इनको बर्दाश्त नहीं हुई और उसको तनकीद का निशाना बनाया? मौजू इमाम हसन नहीं, टॉपिक पे बात करें। एक मिनट, ये कोई मौजू में ये कोई शरई हुक्म है? आज के दिन सहाबा की तारीफ नहीं होगी, सिर्फ हजरत हसन की तारीफ। देखिए, अगर बात आप वहीं लेके जाते हैं कि ये एक जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, जो उलमा है, मैं नहीं चाहता मैं उसको बयान करूं, कि जो जिस नज़रिए पे और जिस मौका पे आपने ये सुलह फरमाई है, ये हजरत इमाम हसन की आप फतह भी इसको कह सकते हैं। फतह है, बेशक ये इमाम हसन की ही फतह है, क्योंकि जो अपनी शर्तें मनवा जाए लिखा के कि ये मेरी तरफ से फिर शर्त है, फतह भी तो फिर उसी की हुई ना। मामला ये है कि असल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, मेरी तबीयत, आप 10 दिन से मैं आपके साथ हूँ, आप जानते हैं, बड़ी रवादारी वाली, कभी मैं बात नहीं करता। मैं समझता हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम कायनात की मजलूम तरीन शख्सियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों को और उनके साथ ज्यादती करने वालों को तो हम नाम लेके भी कई कुछ कर देते हैं, लानत भी करते हैं, और उनके लिए हम कहते हैं कि फलां, हाँ जी, बरात का। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो मजलूम शख्सियत है कि कहाँ उनका, किस जगह पे उनका खून तलाश करें। मामला ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो शराइत थी ना आपने लिखवाई, असल में आपकी ये बसीरत थी, आपने ये ऐसा अकदाम किया कि क़यामत तक आने वाली नस्लें जो हैं वो उन लोगों की हकीकत को जान लें जिन लोगों के साथ हमने ये शर्तें तय की हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर कोई ये कहे कि वो जी आप तो तारीख की बात कर रहे हैं, हम हदीस की बात कर, मामला तारीख का या हदीस का नहीं है, मामला रावियों का है। मसलन हजरत सयूती हैं या इब्ने कसीर हैं, वो अगर हदीस की किताब लिखें तो फिर ठीक है, और अगर वो कोई तारीख की लिख दें तो फिर गलत है। इस्लामी तारीख की इससे बड़ी तौहीन और भी क्या होगी कि ये कह देना हम नहीं मानते तारीख को। मामला है हकीकत का। देखिए, सारे रावी ना ही हदीस की किताबों में हम कहते हैं कि ये बात मोतबर हो गई है, और इसी तरह बात हदीस की किताब में हो या तारीख की किताब में हो, मामला रावियों का है, किताब का नहीं है। ठीक है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये जो सुलह फरमाई है, इसको आप अगर तवज्जो से हम देखें तो कौन नहीं जानता कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, आपको पता था ये, और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये जो हमने लिखवाया ये पूरा होने वाला नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने, मैं ये समझता हूँ, क़यामत तक के लोगों के सामने बात रखी है कि ये हकीकत शायद जंग में अया ना हो सकती जो आपने सुलह करके अया फरमाई। देखें वैस भाई, सबसे पहले तो आप सुलह को समझ लें कि सुलह होती क्या है। सुलह का मतलब ही है कि दोनों तरफ की पार्टीज ने अपना मौकिफ रखा और कंसेंसस के साथ कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। सुलह होती ही उस वक्त है जब शराइत तय पा जाएं। सुलह हुदैबिया के अंदर क्या शराइत तय पाई नहीं थी? अगर शराइत ना हो तो सुलह नहीं होती है, फिर तो एक बंदे की जीत होती है, दूसरे की हार होती है।
جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھیں یا نہیں تھیں. جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی. لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے. بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے. بالکل یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے، وہ شریک رہے ہیں. صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا. اچھا، بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے. یہ حدیث کافی لمبی ہے. یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں. وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی، مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ حدیثیں آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے. تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا. تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے. تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی. یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے. امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے، اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی. سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو. تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے، لشکر لے کے آئے. حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے، ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے. تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. اچھا، یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں؟ ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ ہے خمس کے حوالے سے جو سورۃ الانفال میں آیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کو ملنا ہے. اس کے علاوہ 4 شرائط اور تھیں جو صحابہ کرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں. امام ابن عبد البر کی الاستیاب، امام ابن اثیر کی الاصابہ، اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی اسود الغابہ کی شرح الاصابہ شرح لکھی گئی، اسود الغابہ ابن اثیر کی کتاب تھی. ان کے اندر یہ شرائط موجود ہیں. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے مطابق چلائیں گے. نمبر 2، اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے، ادروائز وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے. نمبر 3، حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس جنگ کے بعد ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا. اچھا. نمبر 4، جی بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی، مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہیں، وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے نعوذ باللہ ممبروں سے. 6229 صحیح مسلم، غدیر قم سے اگلی حدیث. اور 5واں رکھا گیا خمس. افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں. میری 47 ہونے والی ہے، میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اللہ اکبر. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی، وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. 2 عظیم گروہ جو ہے نا وہ عظیم عربی میں ہے،
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے، اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی. دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812 وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وائے عمار افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو، وہ عظمت والی نہیں ہوتی، وہ بڑی جماعت تھی. یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے. اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ سید ہے، یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنی پوستے دستبردار ہوگا. اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے، حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا. اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت میں جانوں کہ نبی الاسلام زانوں پر ایک طرف حسن کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. واضح ہو گیا. بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے، تاریخ نہیں ہے. 4131 میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں ریفرنس. آخری جملے یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. ویسے مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی، میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے، مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں، قاری صاحب امام نہیں کہتے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا ہے یہ بھی سیدنا حسن نہیں، امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں کوئی خاص وجہ. یعنی ہم کہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن کہہ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہہ سکتے ہیں نا، لیکن امام علی نہیں کہتے. ایک یعنی چل نہیں رہا نا، ایک یعنی رواج میں، معاشرے میں. ہمارے یہاں تو چل رہا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا. نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں. جی جی حضرت علی امام کا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس معنوں میں ہم بھی کہتے ہیں، ہم کسی فقہ کے امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، یعنی جب امام ابو حنیفہ بن سکتے ہیں امام، تو حضرت حسن کیوں نہیں امام بن سکتے؟ یعنی امام حسن آپ لکھوا لیں، لکھوا لیں امام. ہاں بالکل. اور میں جی ٹی وی کی مسجد کا امام ہوں. جی ٹی وی کی مسجد کے امام ہیں، لیکن وہ ایک الگ تصور سے میں آپ لکھ دیں. ہاں بالکل. اس میں لکھنے پڑھنے میں کوئی آج سے آپ بھی امام حسن کہیں گے نا، مطلب تو سیدنا کیوں ہٹوا؟ نہیں سیدنا امام وہ حسن ایک میری عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا سیدنا امام کی عادت ہے تو پھر سیدہ عائشہ، یعنی یہ ایک میری عادت پڑی ہوئی اسی طرح. ٹھیک ہے، بلکہ حضرت کا لفظ بھی میں کم بولتا ہوں، سیدنا ہی بولتا ہوں. لیکن یہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پورے پینل نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. فضائل کے اعتبار سے میرے خیال ہے سیر حاصل گفتگو ہے. بس میں گفتگو کے اینڈ کے اوپر 2 احادیث جو سیدنا حسن ابن علی سے مروی ہیں وہ میں سعادت سمجھتا ہوں کہ امت کو پتہ چلے. ایک جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نصیحت سنی تھی کہ بیٹا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو بے سکونی دیتا ہے. بے شک یہ حدیث تو میں نے حرز جاں بنائی ہوئی ہے اور اس کے راوی حسن ابن علی ہیں. دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت بمشکل ان کی 10 سال عمر تھی اور حدیث کیا روایت کر رہے ہیں کہ جو چیز شک میں ڈال دے اس سے پیچھے ہٹ جانا. اور دوسری حدیث جو جامعہ ترمذی میں ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ حسن ابن علی کے ذریعے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کو نماز وتر میں پڑھنے والی دعا
تعلیم فرمائی, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. اب اس کے اوپر بات کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میرا خیال ہے یہ جو دو تحفے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امت کو ٹرانسفر کیے ہیں حسن ابن علی نے, ہم یہ دو تحفے لے لیں تو ہمیں پوری زندگی میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے. الحمدللہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. میں